بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے راج کماری مندر میں جب تھی تو ان کو ایک پروت نے رکا لکھا تھا جس میں اس نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو چھڑانے کے لیے آپ کے والد صاحب کا چہیتا یہاں ہے، اور یہ بھی خبر دی تھی کہ وہ دہلی میں جا کر آپ کو چھڑا لے گا، رہا کرا لے گا مسلمانوں کی قید سے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ قلعہ دلی میں اس صورت میں جب کہ سلطان محمد غزنی سے روانہ ہو کر منزلیں مارتے ہوئے دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں سے وہ اپنے نمائندہ ہندوستان قطب الدین ایبک اور دوسرے سامیوں کے ساتھ کنوج پر حملہ آور ہوں گے، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ میرے والد محض مجھے رہا کرانے کے لیے لشکرگاہ کنوج سے نکل کر دلی پر حملہ آور ہو۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اپنی بے کسی اور مصیبت کے ایام میں اپنے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنے والے سردار کمال الدین سمرقندی کے ساتھ فریب سے کام لوں۔ حالانکہ سردار کمال نے اس وقت میری عزت افزائی کی جب انقلاب زمانہ میں ذلیل اور خوار ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ پر عاشق تھے، لیکن محض اس خیال سے میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے تھے کہ کہیں مجھے ناگوار نہ گزرے۔ لیکن آج یہ کفیت ہے کہ میں ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ پھر میں تو انہیں اپنے محبت کا حال بھی بتا چکی ہوں۔ کیا میری یہ باتیں جھوٹ تھیں؟ نہیں، میں اب بھی انہیں پہلے کی مانند محبت کرتی ہوں اور ان پر دل و جان سے فدا ہوں، اور اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کا مؤثر حسن خوددار اور میرے دل پر اپنے مقناطیسی اثرات مرتب کر رہا ہے، اور میں ان کی اپنے لیے پیار محبت کی باتیں سن رہی ہوں۔ ان کی پرخلوص باتیں میرے دل میں اپنا گھر بنا چکی ہیں، لیکن ان کا حسین چہرہ مجھے اس وقت اداس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا انہیں اس خط کا حال معلوم ہو گیا اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں ان سے بے وفائی کے مرتکب ہو رہی ہوں؟ عزیز از جان کمال، دیکھو، مجھے خواہ مخواہ شرمندہ نہ کرو۔ واقعی میں بے قصوروار ہوں کہ میں نے تمہارے دشمن کے خط کا مطالعہ کر کے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ میرا فرض تھا کہ اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جھونک دیتی، لیکن میں یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ مسلط کا تقاضا یہی تھا۔ اسے یہ قیاس کرنا درست ہوگا کہ خط نے تمہاری محبت کو میرے دل سے دور کیا ہے۔ میں ایک ہی دل رکھتی تھی جو تمہیں نظر کر چکی ہوں۔ اب دنیا میں خواہ کوئی بھی انقلاب آ جائے، میرے دل میں تمہاری محبت کو نکالنے سے قاصر رہے گا۔ کوہ ہمالیہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میرے دل سے تمہاری محبت نکل جائے۔ میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گی۔ تمہیں زندگی بھر خلوص دل سے محبت کرتے رہوں گی۔ کمندر لال کا خط تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اگر مجھے روئے زمین کی بادشاہ دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہاری محبت سے دستبردار ہو جاؤں تو میں صاف انکار کر دوں گی، اور تمہاری محبت کو سینے سے لگائے تمہارے ساتھ ایک جھونپڑی میں بھی گزر بسر کر لوں گی۔ راجکماری اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھی کہ اسے دروازے پر کسی کی قدموں کی آہٹ سنا محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا تو سکینہ دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ راجکماری نے اسے دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سکینہ، تم عین وقت پر آئی ہو، میں تمہاری ہی منتظر بیٹھی تھی۔ سکینہ بولی، میرا تو خیال تھا کہ آپ آرام کر رہی ہیں، اس لیے میں خواہ مخواہ سامنے کے کمرے میں بیکار بیٹھی رہی، مگر مجھے علم ہوتا کہ آپ بیدار ہیں تو میں فوراً آپ کے پاس چلی جاتی۔ راجکماری نے کہا، میں نے سونے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اب میرا جی گھبرا رہا تھا۔
اگر تم کچھ دیر اور میرے پاس نہ آتی تو میں خود تمہیں بلا لیتی۔ واقعی اس ورانے میں آپ کی طبیعت گھبرا رہی ہوگی؟ سکینہ نے کہا، آپ کو آج سے قبل ایسے ورانے اور بے آباد مقام میں رات بسر کرنے کا کبھی بھی اتفاق نہ ہوا ہوگا۔ راجکماری نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں کسی اور خیال کے تحت سخت پریشان ہوں۔ سکینہ بولی، کیا آپ اپنی اس پریشانی کا حال مجھے بتا سکتی ہیں؟ سکینہ، میں تمہاری سچائی اور اچھی صفات کی گرویدہ ہوں، راجکماری نے کہا، اور تمہیں اپنی سچی بہی خواہ اور رازدار، ہمدرد اور سہیلی کا درجہ دیتی ہوں۔ میں تم سے کوئی بات چھپانا پسند نہیں کرتی۔ میں جب سے اس مندر میں پہنچی ہوں اور مجھے جب سے اس بوڑھے پروہت کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہے، میں اسی وقت سے دل ہی دل میں عجیب و غریب خیالات کے تانے بانے بننے میں مصروف ہوں اور اب تک اسی الجھن میں گرفتار ہوں۔ میں نے جب سے اس بوڑھے پروہت کی یہ الفاظ سنے کہ مندر میں میرے بعض اہم ہم مذہب اور ہم وطن میرے مہمان ہیں، اسی وقت سے میں پروہت اور اس کے مہمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگی ہوں۔ میرا اندازہ ہے، اور یہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتا، کہ وہ بوڑھا پروہت اس کے مہمان اب اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ہو نہ ہو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف مذموم سرگرمی میں مصروف ہیں اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتے ہیں۔ کوئی گڑبڑ نہیں، یہ محض آپ کی توہمات ہے، سکینہ نے کہا۔ آپ مطمئن ہو کر آرام کریں، چونکہ آپ اپنی گرفتاری کا تذکرہ واقعہ دیکھ چکی ہیں، اس لیے آپ کی طبیعت میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور آپ دوسروں کو بھی مشکوک سمجھ رہے ہیں، لیکن اب آپ مطمئن رہیں اور کسی مخالف سے خوفزدہ نہ ہو۔ وہ بیچارہ پروہت ہماری مخالفت کیا کرے گا؟ وہ تو خود ڈر اور خوف سے مندر کے دروازہ پر کھڑا کانپ رہا تھا اور اس کی زبان سے الفاظ تک ادا نہ ہو رہے تھے۔ سکینہ، یہی تو ہماری غلطی ہے، راجکماری نے کہا۔ اس پروہت کو یہی حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے۔ وہ چونکہ چور ہے، اس لیے ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا کہ کہیں اس کی مذموم حرکتوں کا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں تو پروہت کا گورکھ دھندا سمجھنے سے قاصر ہوں، سکینہ نے کہا، مگر آپ جو کہہ رہی ہیں لازماً اس میں کوئی صداقت ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پروہت اور اس کے مہمانوں کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کچھ بھی تو نہیں کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، راجکماری نے کہا۔ دشمن کو کمزور سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تم اسی وقت سردار نظام الدین کے پاس جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مندر میں موجود پروہت اور اس کے مہمانوں کو فوراً گرفتار کر لیں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، سکینہ نے کہا، اور سردار نظام الدین تک آپ کا پیغام پہنچا دیتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سردار نظام شاید آپ کے اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ کیوں؟ راجکماری نے فوراً پوچھا۔ پروہت مذہبی رہنما ہوتے ہیں، سکینہ نے کہا، اور وہ مقدس مذہبی لوگوں کے خلاف کارروائی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میری طرف سے انہیں تاکید کر دینا، راجکماری نے کہا، اور کہنا کہ اس معاملے میں نرمی اور مہربانی سے کسی صورت کا نہ لیں۔ اگر ان لوگوں کی گرفتار ہی ظلم ہے تو یہ ظلم میں قبول کرتی ہیں اور اس کا جواب دہ میں ہوں گی، لیکن اس وقت وہ میرے کہنے پر ہر صورت میں عمل کریں، کیونکہ اسی میں سب مسلمانوں کی بہتری ہے۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور میری اپنی مرضی سے کام کیا اور بوڑھے پروہت اور اس کے ساتھی پروہتوں کو چھوڑ دیا تو میں بری الذمہ ہوں گی اور برے نتائج کی ساری ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی۔ یہ سن کر سکینہ خاموشی سے اٹھی اور سردار نظام الدین کے پاس آ گئی، جو اس وقت پہرہ داروں سے اللہ خود میں بھی مندر کے سین میں ٹہل رہا تھا۔ سکینہ نے اسے سلام کیا اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ جو کچھ راجکماری نے کہا تھا سکینہ نے بتفصیل اسے کہہ دیا۔ سردار نظام الدین نے کچھ دیر اس معاملہ پر غور کیا، پھر سکینہ سے مخاطب ہو کر بولا، سکینہ، تم میری طرف سے راجکماری صاحبہ کو کہہ دینا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور صبح روانگی کے وقت بوڑھے پروہت اور اس کے مہمانوں کو اپنے ساتھ دہلی لے چلوں گا۔ یہ سنتے ہی سکینہ سلام کر کے رخصت ہوئی۔
तो सरदार निजाम उद्दीन अपने हमरा 6 मुसल्लह सिपाहियों को लेकर फरोख्त के कमरे की तरफ चला। इस वक्त कमरे के दरवाजे पर कमंद लाल बहादुर खड़े कानापुसी में मसरूफ थे। मुआमन इनकी नजर सरदार निजामुद्दीन और इनके मुसल्लह साथियों पर पड़ी और इनके अपनी जानिब आते देखकर दोनों सख्त घबरा गए। कमंद लाल ने झुककर लाल बहादुर से कहा, परमात्मा इस बूढ़े अहमद का सत्यानाश करे, इसने हमें ये जगह ना छोड़ने दी। अब हम जिस मुसीबत से भागना चाहते थे वो सर पर आन पहुंची है। बूढ़े खबीस ने अपनी मौत का सम्मान भी किया और हमें भी कातलों के सुपुर्द कर दिया। सरदार निजामुद्दीन ने करीब पहुंचकर कहा, क्यों जनाब, हमारे मेजबान वो बूढ़े फरोख्त अपने कमरे में हैं। हम लोग इस वक्त इनकी खिदमत हाजिरी के लिए आए हैं। कमंदलाल शहरी मुश्किल से अपने घबराहट पर काबू पाकर बोला, वो इसी कमरे में मौजूद है और अभी बेदार है, आइए कमरे में चलते हैं। सरदार निजामुद्दीन की आवाज सुनते ही वो बूढ़ा फरोख्त खुद ही समा हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो सरदार निजामुद्दीन ने इसे देखकर बड़े अदब और एहतराम से कहा, जनाब मुआफी का ख्वाहिशगार हूं, इस वक्त एक खास जरूरत के तहत दोबारा आपको ज़हमत दे रहा हूं। बूढ़ा फरोख्त बोला, फरमाइए क्या खिदमत है। मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूं। सरदार निजाम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप माँ अपने मेहमानों के सुबह हमारे साथ दिल्ली चलें। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वहां चंद रोज हमारे मेहमान की हैसियत से मुकीम रहकर हमें खिदमत का मौका देंगे। कमंदलाल बूढ़े पर फरोख्त से मुखातब होकर बोला, आप तो वाकिफ ही हैं कि हम लोग मजीद एक दिन भी कहीं मुकीम नहीं रह सकते। हम आज शाम आपसे रुखसत भी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अब हमें जल्द से जल्द अपने ठिकाने पर पहुंचना है। सरदार निजाम ने कहा, आप हमारी खातिर 2-3 रोज मजीद अपना सफर मुलतवी करके हमारे साथ चलें तो आपकी मेहरबानी होगी। कमंद लाल बोला, आप हमें तो माफी रखें, हम किसी भी मजबूरी के तहत हरगिज़ अपने सफर को मुलतवी नहीं कर सकते। सरदार निजाम बोला, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप मेरी दावत को रद्द कर रहे हैं। अगर मैं कभी ना मानूंगा, आपको मेरी मेजबानी का मौका मुहैया करना ही पड़ेगा। लाल बहादुर गुस्सा से बोला, मुसलमान हमारे साथ इस तरह ज्यादती करते हैं, इसी तरह ज्यादती करते रहे हैं। मैं नजूबी वाक़िफ हूं, आप हमें दावत नहीं दे रहे, गिरफ्तार करके हम अपने हमरा ले जाना चाहते, लेकिन हम जीते जी अपनी गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। कहने के साथ ही लाल बहादुर ने खंजर बुलंद किया और सरदार निजामुद्दीन के सीने में झोंक दिया। सरदार निजामुद्दीन का जिस्म जरा में महफूज था, इसलिए लाल बहादुर का वार बेकार साबित हुआ। लाल बहादुर ने पहले किसी तेजी के साथ दूसरा वार किया तो सरदार निजाम एक लम्हा कबल चस्क लगाकर बाएं तरफ कई कदम के फासले पर पहुंच गया था। अब कमंदलाल के हाथ में भी खंजर चमक रहा था और इसका गुलाम भी नंगी तलवार हाथ में लिया अपने आका की हिफाजत के लिए मुस्तैद हो चुका था। इसके बाद तीनों एक साथ सरदार निजाम पर हमलावर हुए। इस वक्त तक सरदार निजाम इन लोगों से लड़ाई के लिए तैयार ना था, लेकिन अब इसे अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसने अपनी तलवार खींच कर लाल बहादुर पर वार करके इसकी पेशकदमी को रोकना चाहा, लेकिन लाल बहादुर बड़ी होशियारी से इसके वार से बच गया और फिर लाल बहादुर ने गुस्से से आग बगोला होकर बराबर से फिर खंजर का वार किया। इस बार सरदार निजाम की तलवार लाल बहादुर के खंजर से टकराई तो छनकार की आवाज भरी और लाल बहादुर की खंजर का बड़ा हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। कमंदलाल के गुलाम ने लपक कर आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार लाल बहादुर को देनी चाहिए, लेकिन सरदार निजाम की तलवार ने उसे इसकी मोहलत ही ना दी। सरदार निजाम की तलवार के वार ने इसका हाथ कलाई के पास से कलम कर दिया और तलवार जमीन पर गिरकर सरदार निजाम के कब्जे में आ चुकी थी। कमांदलाल पहले ही से सरदार निजाम के सिपाही से मुकाबला कर रहा था और अपने ताबड़तोड़ हमलों से सिपाही को कई जख्म भी लगा चुका था। करीब ही था कि कमंदलाल गायब आ जाए कि अपने दोस्त लाल बहादुर अपने गुलाम का हशर देकर उसका हाथ सुस्त पड़ गया। उधर इस हंगामे से बुलंद होने वाले शोरगुल को सुनकर दूसरे सिपाही भी आ गए और आखिरकार अपने फरार की नामुमकिन समझते हुए
کمند لال نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنے ہاتھ سے خنجر پھینک کر بآواز بلند کہا، اے ظالم آدمی، ہم خود کو تیرے حوالے کرتے ہیں، جس قدر جی چاہے ہم پر ظلم کر لینا، لیکن یہ یاد رکھے نا، ہم بے گناہوں کو ستانے کی پاداش میں ایک روز پرماتما تمہیں بھی سزا دے گا۔ یہ سن کر سردار نظام نے اپنے سپاہیوں کو پکار کر کہا، خبردار، آپ کو سپاہی ان پر پروتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ کہہ کر سردار نظام نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی۔ کمند لال اور اس کے دوست لال بہادر اور غلام نے خود کو سردار نظام کے حوالے کر دیا، مگر بوڑھا پروت نظر نہ آ رہا تھا۔ سردار نظام کے حکم سے کئی سپاہیوں نے شمع لے کر سارے کمروں اور مندر کے ہر کونے کھدرے کو چھان مارا، لیکن بوڑھے پروت کا کہیں سراغ نہ ملا۔ مندر کا بڑا دروازہ بند تھا اور اس پر ابتدا ہی سے سپاہی پہرا دے رہے تھے، اور کسی ایک لمحہ بھی دروازے پہرے سے خالی نہ رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ بوڑھا پروت کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس دوران سب کی نظروں کے سامنے وہ کیسے غائب ہو چکا تھا؟ سردار نظام نے بتایا کہ لال بہادر کی طرف اشارہ کر کے اس پروت نے جب مجھ پر دوسری بار حملہ کیا تھا تو وہ بوڑھا پروت بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک اور سپاہی کا بھی یہی بیان تھا۔ دوسرے سپاہیوں نے بے زبان کہا، وہ اس طرح حملہ آوروں اور بوڑھے پروت کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے کہ بوڑھے پروت کے لیے اپنے کمرے میں بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چھپنے کی جگہ نہ تھی۔ لازماً بوڑھا پروت نے اپنے کمرے میں گیا ہے، لیکن حیرت تو یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ کہاں گیا؟ زمین میں سما گیا یا آسمان پر اڑ گیا ہے؟ سردار نظام نے اس بحث و مباحثہ کو ختم کرنے کے ارادے سے کہا کہ اب اس قصے کو ختم کریں۔ یہ سمجھیں کہ ایک شیطان تھا جس نے فتنہ برپا کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سردار نظام نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، ان پروتوں کو لے جاؤ اور اپنی حفاظت میں رکھو اور حراست میں رکھو، لیکن کسی کو اذیت نہ دی جائے۔ پتہ نہیں انہیں کیا سوجی کے ہمارے مقابلے پر آ گئے۔ میں اسے ان کی بے وقوفی اور دیوانہ پن سمجھتا ہوں، ہماری ان کی دشمنی تو ہے ہی نہیں۔ ایک سپاہی بولا، جناب، رات قریب ختم ہے اور کچھ دیر بعد صبح ہوا چاہتی ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم روانگی کی تیاری کریں۔ سردار کمال نے جواب دیا، ضروری تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی منزل کل کی نسبت قدر بڑی بھی ہے۔ اس حکم کے ملتے ہی سپاہیوں نے کمند لال، لال بہادر اور غلام کو، جس کی کلائی پر مرم لگا کر خون بند کیا گیا تھا، پٹی باندھ دی گئی تھی، دروازے کے قریب کمرے میں بٹھا دیا اور چند سپاہی کمرے کے دروازے پر ان کی حفاظت کے خیال سے موجود رہے۔ باقی سپاہیوں نے سفر کے انتظامات شروع کر دیے۔ راجکماری نے کنات کے پاس کھڑے ہو کر لڑائی کی کارروائی کو حیرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ سکینہ اور خواجہ سرا اس کے قریب کھڑے رہے تھے۔ جب سپاہی کمند لال اور لال بہادر کو لے کر کنات کے قریب سے گزرے تو راجکماری نے ایک خواجہ سرا کو آڑ سے ان قیدیوں کے چہروں پر نظر ڈالی تو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں وہ پی گئی اور اپنی اس کیفیت کا کسی پر اظہار نہ ہونے دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک خواجہ سرا کو بلا کر کہا، تم سردار نظام الدین کی خدمت میں جاؤ اور میری طرف سے پوچھو کہ میں فکر مند ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان بے وقوفوں کے ہاتھوں سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ اپنے ایک سپاہی کے زخمی ہونے پر مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس مجھے ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس جان باز سپاہی کی قدر کریں گے۔ خواجہ سرا فوراً سردار نظام الدین کے پاس پہنچا اور راجکماری کی طرف سے سردار کی مزاج پرسی کرنے کے بعد وہ سب کچھ کہہ دیا جو راجکماری نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ سردار نظام الدین نے خوش ہو کر، بڑے اچھے انداز میں خوش ہو کر راجکماری کا شکریہ ادا کیا، اور پھر خواجہ سرا سے کہا کہ اب جہاں تک جلد ہو سکے یہاں سے روانگی کا اہتمام کرو، کیونکہ بس اب نصف گھنٹہ بعد سورج طلوع ہونے والا ہے اور ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔
خواجہ سردار نظام کی ہدایت کی تحت روانگی کے لیے رخصت ہو گیا تو کچھ دیر بعد ایک سوار نے سردار نظام کو مطلع کیا کہ سارا سامان سفر مکمل ہو چکا ہے اور پورا تیار ہو چکے ہیں۔ اس وقت چونکہ نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سردار نظام الدین اور اس کے سارے ہمراہیوں نے نماز فجر پڑھی، پھر قافلہ اس مندر سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔